مکار کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کائنات کا جھوٹا ہوگا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیج دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات میں آئے نہیں، پھر اللہ نے 23 سال کی زندگی آپ کو وہ دی جس میں آپ کے اوپر نبوت آئی، اور تام ہو کر آپ کو اللہ نے دنیا سے بلا لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو آپ تو یہاں بہوڑپور میں نہیں تشریف لائے، ہندوستان میں نہیں تشریف لائے، اور دنیا کے کونے کونے میں تشریف نہیں لے گئے، پھر آپ کو ساری کائنات کا پیغمبر کیسے مانا جائے اور کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اگر آپ کو آخری پیغمبر مان لیا جائے اور آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو پیغمبر آتا ہے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کرنے کا ذریعہ بن کر کے، وہ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے کہ بچھڑے ہوئے انسانوں کو اللہ سے ملانے والا کوئی ہو۔ جب اللہ نے یہ رستہ بند کر دیا تو اب دنیا والوں کو ہدایت پر لائے گا کون؟ دو سوال پیدا ہوئے نا الگ الگ۔ ایک سوال تو یہ کہ پیغمبر آتے تھے دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ نے پیغمبروں کو روک دیا تو فائدہ بند۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا، رسول اللہ کو اگر کائنات کا پیغمبر بنایا ہے تو رسول اللہ کے سفر تو تبلیغی ہوئے ہی نہیں، پھر رسول اللہ کائنات کے پیغمبر کیسے مانے جا سکتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں، ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ ان جوابات کو سنا جائے۔ پہلا سوال، پیغمبر دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، لہذا پیغمبروں کا آنا یہ فائدے کی چیز ہے، پیغمبروں کی بندش اس میں تو رکاوٹ ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کام پیغمبروں سے لیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک وقت میں 10 15 20 پیغمبروں کو بیک وقت دنیا میں رکھا، اور اس علاقے میں کام کرے گا اس کا دائرہ یہ ہے، اور اس علاقے میں کام کرے گا اس کا دائرہ یہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں تو اسی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، تو پیغمبر ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ رہے ہیں، کئی پیغمبر رہے ہیں۔ حضرت زکریا پیغمبر ہیں تو حضرت یحییٰ بھی پیغمبر ہیں، پیغمبر کئی دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے، مگر یاد رکھیے رب ذوالجلال کی اپنی مرضی ہے، وہاں سے پیغمبری اور نبوت والا زمانہ چل رہا ہے، رب کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے جسے ہدایت کا کام دے کر کے بھیجے اسے پیغمبر بنا لے، اسے نبی بنا لے، اسے بلند مقام عطا فرما دے۔ یہ رب نے اپنی مرضی سے کیا۔ جب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر تو آپ نے رسول اللہ کے لیے فرما دیا کہ اب آپ کے بعد ہم کوئی پیغمبر نہیں بھیجیں گے، آخری پیغمبر آپ ہیں، تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجایا جاتا ہے، یہ اللہ نے کر دیا۔ اب جواب کی کو توجہ دیجئے، اللہ کی مرضی ہے، وہ دور نبوت تھا، اللہ تعالیٰ نے دور نبوت کو جاری رکھا ہے، اور اللہ نے اس سوال کا جواب بھی رسول اللہ سے دلوا دیا ہے کہ آگے کیا ہوگا، تو رسول اللہ نے فرما دیا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، گھبراؤ نہیں، نبیوں کا آنا اور نبیوں کا سلسلہ بند کر رہا ہوں، نبوت والے کام کو بند نہیں کیا جائے گا۔ کیسے؟ وہ دور نبوت تھا، محمد الرسول اللہ پہ آ کے رک گیا ہے، اور یہ دور علماء ہے جسے رب نے چالو کیا ہے، وہ دور نبوت تھا، یہ رب کا جاری کردہ ہے، اور یہ دور علماء ہے، یہ بھی رب ذوالجلال کا جاری کردہ ہے، اور محمد الرسول اللہ سے کہلوا دیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوں گے، نبوت تو نہیں ہے مگر نبیوں والا کام علماء کریں گے، یہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر نبیوں کے وارث ہوں گے۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دور انبیاء تھا، اللہ کی مرضی، روک دیا، دور علماء چلا دیا، اللہ کی مرضی۔ ہم اور آپ اس پر سوال نہیں کر سکتے ہیں، وہ رب کا اپنا ضابطہ ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا جائے گا
کہ جس رب نے علماء پہ بھروسہ کیا تھا اور جس پیغمبر نے اپنے شاگردوں پہ، علماء پہ، صحابہ پہ اور بعد میں آنے والے جو علماء بن کے تیار ہوں گے، دین و شریعت کو سیکھنے والے ہوں گے، ان پر بھروسہ کیا تھا، آج اگر امت ان پہ بھروسہ نہ کرے تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جو رب کے بھروسہ مند ہے اور جو رسول کے بھروسہ مند ہے ان پر لوگ بھروسہ نہ کریں تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟ یہ میں نے ایک بہت گہری بات بتائی ہے آپ کو. کوئی بھی کھڑا ہوا اور تنقید کرنے لگ گیا، کوئی بھی کھڑا ہوا اور انگلیاں اٹھانے لگ گیا، پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اور بڑے بڑے علماء کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ گیا، کسی ایک کی لغزش کو دیکھ کر سارے علماء کے اوپر سے اعتماد ختم کرنے لگ گیا. اگر لغزشیں نہ ہو تو فرشتے ہوتے. انسان تو ہے ہی اس لیے کہ اس سے غلطی ہو اور توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے دوسرا سوال پیدا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے فرمایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو آپ تو دنیا بھر میں تشریف نہیں لے گئے، پھر ساری کائنات کے لیے آپ کو کیسے ثابت کیا جائے؟ جواب، قرآن کریم جو اللہ نے رسول اللہ پہ نازل فرمایا ہے، سمجھ لینا، جو قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، آج بھی وہی قرآن ہے کہ بدل گیا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے. وہی ہے، اور رب نے اس کے اوپر اتنا باقاعدہ گارنٹی کارڈ دے دیا، رب نے اس کے اوپر باضابطہ عہد لیا اور عہد کیا اور عہد سنایا اور یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور آگے کیا فرمایا ہے؟ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. او بھائی کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی بولو حفاظت کرنے والے ہیں. نازل کرنے والا کون؟ اللہ. اور حفاظت کی گارنٹی اٹھانے والا کون؟ اللہ. جو قرآن اللہ نے رسول اللہ پہ نازل فرمایا، اس کی تکمیل پر اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. جس رب نے ایک طرف دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہو اور جس رب نے اس کی حفاظت کی گارنٹی کا وعدہ کیا ہو، اب کائنات میں کسی بھی کونے پر آپ جا کر کے دیکھیے، چیلنج ہے، میں کائنات کے بڑے سے بڑے فلاسفہ کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن اٹھائیے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھا جانے والا قرآن اٹھا کر کے لائیے. آج بہت پور میں جو قرآن ہے ساری دنیا میں وہی قرآن ملے گا. اگر آپ اس کے اندر ایک لائن کی، ایک زبر زیر پیش کی اور ایک حرف کی بھی کوئی تبدیلی پا دیں تو ہم تمہارے غلام ہو جائیں. معلوم ہوا کہ رب اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور حفاظت کیسے کر رہا ہے وہ؟ اللہ نے حفاظت کے لیے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حافظ کی جمع حافظون کا لفظ استعمال فرمایا ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت حافظوں کو پیدا کر کے کریں گے. آج یہ باقاعدہ ورقوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جس طرح ورقوں میں کاغذوں میں لکھا ہوا اور چھپا ہوا قرآن کا نسخہ رکھا ہوتا ہے، اسی طرح یہ قرآن اس سے زیادہ مضبوط طریقے پر اللہ نے انسانوں کے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. ایک طرف آپ کے طاق میں لکھا ہوا کاغذوں پر اللہ کا کلام ہے، دوسری طرف آپ کے بچوں کے سینوں میں اترا ہوا یہ قرآن کریم ہے. وہ اگر نسخوں کی شکل میں ہے بولتا نہیں ہے، یہ اگر انسانوں کے سینوں میں ہے تو بولتا ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو بولتا ہے، انسان کی زبان پہ چڑھتا ہے. تو رب نے کاغذوں پر دار و مدار نہیں رکھا ہے، بلکہ انسانوں کے اندر اسے اتار کر ان کے سینوں میں، ان کے دل و دماغ میں محفوظ کر کے حفاظت کو ظاہر فرمایا ہے. پتا چلا کہ اللہ کے وعدے کی گارنٹی کارڈ اگر کسی کو دیکھنے ہیں تو عالموں کو دیکھے، حافظوں کو دیکھے، قاریوں کو دیکھے. یہ
قاری، یہ حافظ، یہ علماء اللہ کے حفاظت کے گارنٹی کارڈ ہیں جو دنیا میں نظر آتے ہیں، اور ساری دنیا میں چونکہ علماء پھیلے ہوئے ہیں اور وہی قرآن لے کر کے پھیلے ہوئے ہیں جو قرآن اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتارا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، وہ قرآن صحابہ نے لی